بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کے قاضی کی دعوت پر قاضی صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو شام کے وقت کھانے کے دوران ہی ایک بوڑھا بزرگ، جس کو گاؤں والے دودھ والا کہہ کر بلاتے تھے، روتا ہوا سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ اس بوڑھے بزرگ کو خستہ حال شکل میں دیکھ کر سلطان نے کھانا چھوڑ دیا اور اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، حضور میں گاؤں میں دودھ بیچنے کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں 20 سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن پچھلے چند دنوں سے جب میں گھروں سے دودھ لے کر دوسرے گھروں میں بیچنے کے لیے جاتا ہوں تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو خالص دودھ بالکل سرخ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے عجیب و غریب ذائقہ ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اصل حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک ایسی ترکیب سوچی کہ سارے گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ ناظرین، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر شمالی پہاڑیوں کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے اندر ایک آدمی جس کا نام عبدل ابن یوسف تھا، وہ گاؤں کے قاضی کے عہدے پر تعینات تھا۔ قاضی صاحب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت سے اپنے فرض کو نبھاتے آ رہے تھے۔ قاضی صاحب کی 55 سالہ زندگی میں قاضی صاحب نے کبھی کوئی فیصلہ انصاف سے ہٹ کر نہیں کیا، اور گاؤں والے بھی قاضی صاحب کی عقل مندی اور انصاف پسندی سے بڑے متاثر تھے۔ وقت گزرتا رہا اور جب قاضی صاحب نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الساہلے کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دے کر مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہو گئے ہیں، تو اسی خوشی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی صاحب نے خداکار محل میں اپنی حویلی میں آنے کی دعوت دی۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ مصروفیت کے دن تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دشمن کو شکست دیتے تو دوسرا دشمن سلطان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا، حتیٰ کہ اس جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قریبی ساتھی، جن میں سلطان کا اپنا بیٹا ملک الساہلے، صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا دشمن بن چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قاضی صاحب کے دعوت نامے کو ٹھکرا نہیں سکے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اتنی مصروفیت کے باوجود قاضی صاحب کی دعوت کو قبول کر لیا اور مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے گاؤں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ میرے گاؤں کی طرف آ رہا ہے تو گاؤں کے اس راستے پر قاضی صاحب نے سارے گاؤں والوں کو کھڑا کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں ہونے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 5 میل ابھی گاؤں سے دور تھے کہ گاؤں والے راستے پر کھڑے ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور استقبال کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کی حدود کے اندر پہنچے تو قاضی صاحب نے خود جھک کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال کیا اور سلطان کے نام سے نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی باغ باغ ہو رہے تھے، کیونکہ سلطان نہیں جانتے تھے کہ سلطان کی رعایا اپنے نئے سلطان سے اتنی زیادہ خوش ہے، کیونکہ سارے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور عقل مندی کے قصے سن رکھے تھے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس وقت کے سلطان کو دیکھ لینا گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی اپنی حویلی کے اندر لے گیا اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ سلطان کے ساتھ چند سپاہی اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا شروع کیا تو سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا سلطان ہو کر عام سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے۔ اور کھانا کھانے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کے بھی ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سادگی کو دیکھ کر سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی سے رشک کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں حویلی کے باہر سے ایک بوڑھے بزرگ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانے کے لیے اپنا ہاتھ روک دیا اور قاضی عبدل بن جوزف سے پوچھا، قاضی صاحب بتائیے آخر باہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو قاضی صاحب نے اس بوڑھے کی آواز کو ٹھکراتے ہوئے کہا، حضور کچھ نہیں، یہ کوئی پاگل بوڑھا لگ رہا ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا مزید روک دیا اور کہا، جاؤ پتہ کرو آخر باہر کون ہے۔ تو قاضی اسی وقت خود دوڑتا ہوا باہر گیا اور سپاہیوں کو کہا، اس بوڑھے بزرگ کو جا کر باندھ دو، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر بیٹھے سن رہے تھے۔ اتنے میں قاضی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود کھانا چھوڑ کر حویلی کے دروازے پر آ چکے تھے۔ قاضی صاحب نے جب دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور کہا، اس بوڑھے بزرگ کو اندر لے کر آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا کر دسترخوان پر بیٹھ گئے اور ساتھ میں اس بوڑھے بزرگ کو بھی بٹھایا اور کہا، بابا جی جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ سارے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ گاؤں کا ایک بوڑھا بزرگ جو کہ شکل سے بہت غریب لگ رہا تھا، اس کو وقت کا سلطان اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے۔ وہ بوڑھا بزرگ ڈر ڈر کے سلطان کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ تو اتنے میں سلطان نے کہا، بابا جی آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور بیٹا سمجھ کر ایک باپ کی طرح بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا۔ سارے گاؤں والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جس بوڑھے بزرگ کو گاؤں والے منہ نہیں لگاتے تھے، اسی بوڑھے کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ وہ وقت کے سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ پہلے جس بوڑھے کی قسمت پر لوگ ہنستے تھے، اب اس بوڑھے بزرگ کی قسمت پر گاؤں والے رشک کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ نے کھانا تناول فرمایا تو کہا، بابا جی آپ مطمئن ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، آخر کون سی ایسی حاجت ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ کر لائی؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور مجھے سارے گاؤں والے دودھ والا کہہ کر پکارتی ہیں اور میں گاؤں کے اندر ریوڑیوں میں جا کر دودھ لیتا ہوں اور جس گھر میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر تھوڑے سے منافع پر بیچتا ہوں، اور اتنا کر کے شام کے وقت میری اچھی خاصی مزدوری بن جاتی ہے جس سے میں اپنے گھر کے چولہے کو جلاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا جی محنت تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا جی آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ کام کرتے ہوئے مجھے 20 سال گزر چکے لیکن کبھی بھی اس طرح کا مسئلہ میرے ساتھ نہیں آیا۔
मैं दूध के काम को अच्छी तरह जानता हूँ। खालिश और मिलावट वाले दूध में बंद आंख से भी फर्क कर लेता हूँ। लेकिन हजूर, पिछले चंद दिनों से मेरे साथ एक मसला आया है कि जब मैं रेवड़ से जाकर दूध लेता हूँ और इस दूध को लाद कर मैं अपने गधे की रेहड़ी पीछे लाद कर जब लोगों के घरों में पहुँचता हूँ और जब इनके बर्तन में दूध डालता हूँ तो दूध बिल्कुल सुर्ख हो चुका होता है और बिल्कुल अजीबोगरीब जायका आता है। हजूर, जब शुरू शुरू में ऐसा मसला आया तो मैंने सोचा कि शायद किसी घर से दूध में कोई गलती से कोई चीज़ गिर गई होगी जिस वजह से दूध का रंग सुर्ख हो गया हो। लेकिन फिर जब दूसरे दिन ऐसा हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं जहाँ जहाँ से दूध लेता था मैंने सबको कहा कि तुम्हारे दूध में कोई मसला है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई बेवकूफ़ लगते हो, तुम्हारी आंखों के सामने दूध धोते हैं और तुम्हें देते हैं, तो फिर मसला कहाँ से आ गया। हजूर, बड़ा परेशान हो हैरान हुआ। लेकिन जब मैं सारा दूध इकट्ठा करके बाज़ार ले जाता हूँ और घरों में ले कर जाता हूँ तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो दूध का रंग सुर्ख हो जाता है। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बाबा जी, आप दूध किस चीज़ में लेकर जाते हैं? तो इस बूढ़े बाबा ने कहा, हजूर, पहले तो मैं दूध अपने सर पर लाद कर थोड़ा थोड़ा करके ले जाता था। हजूर, मेरी एक बेटी है, वो बड़ी ही अक्लमंद और समझदार है। वो घर के खर्चे में थोड़े थोड़े सिक्के बचा कर रखती रही और चंद ही सालों में इसने मेरे लिए एक गधे और एक ठेला का बंदोबस्त कर लिया। अब मैं जो भी दूध इकट्ठा करता हूँ इसको इस ठेला पर लाद कर खुद भी इस रेहड़ी पर बैठ जाता हूँ और इस दूध को लेकर जहाँ जहाँ देना होता है वहाँ जाकर तकसीम करता हूँ। इससे मुझे आसानी भी हो जाती है और मैं ज़्यादा मिकदार में दूध लेकर जाता हूँ। इससे मुझे मुनाफा भी अच्छा होता है। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि तेरा दूध का रंग सुर्ख क्यों हो जाता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, बाबा जी, क्या आप अपने बर्तनों को सही तरह धोते नहीं? तो इसने कहा, हजूर, मेरी बेटी जब से मैंने काम शुरू किया बड़ी ही महारत से और मेहनत से बर्तनों को साफ़ करती है, क्योंकि वो कहती है कि बाबा जान, अगर आपके काम में सफाई नहीं होगी तो लोग आपसे दूध नहीं खरीदेंगे। और इसलिए हजूर, मैं बड़ी ही साफ़ सुथराई के साथ दूध इकट्ठा करता हूँ और हजूर, मैं बड़े बड़े सरदारों और ज़मींदारों के घरों में दूध तकसीम करता हूँ और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तेरे बर्तन साफ़ नहीं होते, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तेरे दूध में मिलावट होती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तेरे दूध का जायका ख़राब होता है। हजूर, आप पूरे गांव वालों से पूछ लें कि मेरा दूध पूरे इलाके के अंदर बहुत मशहूर है और इस बात की गवाही सारे गांव वालों ने भी दी। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा जी, आपके साथ ये कब से हो रहा है? तो इसने कहा, हजूर, पिछले तकरीबन 20 दिनों से मुझे ये मसलसल मसला आ रहा है। हजूर, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा जी, जब आपको इतने दिनों से मसला आ रहा था तो आप काजी साहब के पास आते, इस तरह आपको बहुत नुकसान हुआ होगा। तो इसने कहा, हजूर, किसने कहा कि मैं काजी साहब के पास नहीं आया? मैं तो दूसरे तीसरे दिन ही काजी साहब के पास आया था और काजी साहब को सारी सूरत हाल के बारे में बताया। तो काजी साहब ने कहा कि ए बूढ़े, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा काम मुकद्दमात हल करना है। मैं दूध के जायके और बर्तनों को तो नहीं देखता फिरता, ये मेरा काम नहीं है। हजूर, मैं गांव के 2-3 और लोगों के पास भी गया कि मेरी मदद करें, लेकिन हजूर, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उल्टा लोगों ने मुझे ज़िल्लत और रुसवाई के साथ निकाल दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को गुस्सा आ रहा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कह रहा था कि अगर मैं इस वक्त अदालत में होता तो काजी साहब की गर्दन उड़ा देता। ये सुनकर फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा जी को कहा, बाबा जी, या तो जब आप घरों से दूध लेते हैं तो इस वक्त कोई घर वाला, कोई रेवड़ का मालिक अपने दूध में मिलावट कर देता है, या फिर जब आप दूध रास्ते में लेकर जा रहे होते हैं
تو اسی دوران کوئی چھپ کر آپ کے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی نظر کمزور ہے اور یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی، آپ کی اس گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں جو کوئی یہ کام کر رہا ہے؟ وہ ضرور آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے بابا نے کہا، حضور، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا، آپ یاد کریں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تو پچھلے چند دنوں کے اندر جب سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس وقت سے کوئی آپ کی کسی کے ساتھ کوئی انبن ہوئی ہو، کسی کے ساتھ کوئی حساب کا معاملہ ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت لڑائی ہو۔ یہ سن کر بابا جی کہنے لگے، حضور، میری عمر نہیں کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی کرتا پھروں، لیکن حضور، ایک نوجوان ہے جو کہ گاؤں کے ایک زمیں دار کا بیٹا ہے۔ حضور، وہ گاؤں کا سب سے عیاش اور اوباش نوجوان ہے، وہ حتیٰ کہ قاضی صاحب سے بھی نہیں ڈرتا۔ حضور، چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ نوجوان میرے پاس رشتہ لے کر آیا تھا اور میں نے اس کو منع کر دیا۔ بس اس نوجوان کے ساتھ میری تھوڑی انبن ہوئی تھی، لیکن پھر وہ معاملہ اس نوجوان نے ٹھنڈا کر لیا تھا، کیونکہ اس نے آ کر مجھے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی، میں کل تک اس قاضی کی حویلی کے اندر قیام کروں گا۔ آپ کل صبح پورے گاؤں کے اندر دودھ اکٹھا کرنا اور دودھ اکٹھا کرنے کے بعد جا کر وہ سارا دودھ میرے پاس لے آنا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ اگلی صبح بزرگ نے دودھ اکٹھا کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس قاضی کی حویلی میں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دودھ کو دیکھا تو دودھ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور دودھ کے اندر سے کوئی عجیب و غریب ذائقہ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب وہ دودھ علی بن سفیان کو دکھایا تو اس نے کہا، حضور، دودھ کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ کوئی ملاوٹ کی گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی، مجھے لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اسی نوجوان کا ہاتھ ہے، وہ تم سے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو بوڑھے دودھ والے نے کہا، حضور، بے شک وہ نوجوان بہت ہی عیاش قسم کا انسان ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ حضور، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور، دوسری بات کہ میں تو اس کے ریوڑ سے دودھ لیتا بھی نہیں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ ضروری نہیں کہ تم اس سے دودھ لیتے ہو تو وہ اس دودھ میں ملاوٹ کرتا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور وہ یہ کام کسی سے بھی آسانی سے کروا سکتا ہے۔ بوڑھے بزرگ کی عقل میں یہ بات آ چکی تھی۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو ایک عام دیہاتی کا بھیس دیا اور کہا کہ تم دودھ والے کے ساتھ جاؤ۔ دودھ والا جہاں جہاں سے دودھ اکٹھا کر رہا ہے، جب ریوڑیوں کے ملازم دودھ لینے کے لیے آئے تو تم نے ان کے چہرے پر ضرور غور کرنا ہے اور ان میں سے جو بھی مجرم ہو اس کا چہرہ ضرور بتائیے گا۔ وہ سپاہی لوگوں کے چہروں کو پڑھنا بڑی آسانی سے جانتا تھا اور پھر سلطان نے فرمایا کہ جس ملازم، جس بھی دودھ دینے والے کے رویے میں تمہیں تھوڑا سا فرق نظر آئے تو ضرور اس کا دودھ باقی دودھ کے ساتھ نہیں ملانا اور وہ دودھ سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح اس دودھ والے نے ایسا ہی کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی دیہاتی بن کر اس دودھ والے کے ساتھ چل پڑا۔ دودھ والے نے دودھ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جہاں بھی بوڑھے بزرگ نے دودھ اکٹھا کیا، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ آج دوسرا نوجوان کیوں ہے، لیکن جب ایک بوڑھی عورت کے پاس دودھ والا پہنچا تو اس نے دوسرے دیہاتی کو بوڑھے بزرگ کے ساتھ دیکھا تو وہ کہنے لگی، دودھ والے، آج تمہارے ساتھ یہ دوسرا نوجوان کہاں سے آ گیا؟ اس کو تم نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو دودھ والے نے کہا، اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں اتنا دودھ اکٹھا کر سکوں۔ یہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، میں اس کو اس کا اپنا معاوضہ دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی نے جانچ لیا کہ جب وہ بوڑھی عورت دودھ دے رہی تھی تو وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت دودھ دے کر چلی گئی۔
تو سلطان کے سپاہی نے دودھ والے کو کہا کہ حضور آپ اس دودھ کو علیحدہ کر لیں، آپ نے اس کو باقی دودھ کے ساتھ نہیں ملانا۔ اب دودھ والے نے اس دودھ کو ایک اور برتن میں ڈالا اور باقی دودھ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں دودھ والا اور سلطان کا سپاہی پہنچے تو اس بوڑھی عورت والا دودھ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور باقی کا دودھ بالکل ویسے کا ویسا اور خالص قسم کا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا کہ میں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس بوڑھی عورت کو بلا کر لایا جائے۔ وہی سپاہی گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر لایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان آپ کی چوری پکڑی گئی۔ تو یہ سن کر اس نے کہا، حضور میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ تو سلطان نے کہا، یہ دودھ دیکھو۔ جب اس بوڑھی عورت نے دودھ کو دیکھا جو کہ بہت سرخ ہو چکا تھا، وہ گھبرا گئی۔ تو سلطان نے کہا، اماں جان اگر تم سچ سچ بتا دو تو تیری جان بخش دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سب تمہیں کرنے کے لیے کس نے کہا، اور آخر تم دودھ میں ایسی کیا چیز ملاتے ہو جس سے دودھ کا رنگ سرخ اور ذائقہ خراب ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ سب کیا دھرا سردار کے بیٹے کا ہے، یہ سب اسی نے مجھ سے کروایا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ابھی اور اسی وقت جا کر اس سردار کے بیٹے کو پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور اس سردار کے بیٹے کو پکڑ کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا۔ سلطان نے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ، آخر تم اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ ایسا کیوں کہتے ہو؟ آخر دودھ والے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو اس نے کہا، حضور میرا بابا اس گاؤں کا سردار ہے، میرے بابا کے پاس بہت دولت، میرے بابا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضور میرا دل اس دودھ والے کی بیٹی پر آ گیا، میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ دوستی کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا اپنے باپ کے ہاتھوں رشتہ مانگا، لیکن اس دودھ والے کی اتنی جرت کہ اس نے میرے باپ کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور اس دن سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس دودھ والے کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ گاؤں والے اس کو دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، اور جب یہ دودھ والا کسی جگہ کا نہیں رہے گا تو خود آ کر میرے بابا کے قدموں میں اپنی بیٹی کا رشتہ ڈال دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کام تم نے اس بڑی عورت سے کیوں کروایا تھا؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے دیکھا کہ دودھ والا جن جن لوگوں سے دودھ لیتا ہے وہ باقی سب کے سب دودھ والے بڑے ہی ایماندار تھے، اس دودھ والے کو بھی خالص دودھ دیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بڑی عورت تھوڑا بہت دودھ میں ملاوٹ کرتی ہے، اور میں جانتا تھا کہ چند سکوں کی خاطر اس بڑی عورت کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ میں اس بڑی عورت کے ساتھ پاس گیا اور اس کو اچھی پیشکش کی، تو اس نے میری پیشکش قبول کر لی۔ تو پھر سلطان نے کہا، تم دودھ میں کون سی چیز ملاتے تھے؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے فلاں جگہ پر ایک حکیم رہتا ہے، اس کے پاس ایک جڑی بوٹی لی، وہ جڑی بوٹی جب دودھ میں ملائی جائے تو چند گھنٹوں کے بعد وہ جڑی بوٹی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے دودھ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور دودھ کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن اسے دودھ اگر کوئی پی جائے تو وہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا غصہ آیا کہ وہ نوجوان ایک بوڑھے بزرگ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جتنا بھی پچھلے 20 دنوں سے دودھ والے کا نقصان ہوا وہ سردار ادا کرے گا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا کہ فلاں دن تم میری عدالت میں حاضر ہونا، اس بڑے بابا کی فریاد نہ سننے کے جرم میں تمہیں بھی سزا سنائی جائے گی۔ اور جب گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کو دیکھا،
کہ کس طرح سلطان نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اس ملاوٹی بڑھیا کو پکڑا۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور پھر وہ دودھ والا اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں گر گئے اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے اس بوڑھے کے کاروبار کو ڈوبتے ہوئے سلطان نے بچا لیا۔